ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ عموماً ٹیچرس کا یہ خیال بن جاتا ہے اور اس چیز کو وہ زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن ڈے بائی ڈے ہماری سوسائٹی میں ایک تھینکلیس جاب بنتا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں اکثر دفعہ ٹیچرز جو ہیں وہ ایک رٹ میں پھنس گئے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے ٹیچنگ کو شاید اس وجہ سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے کہ اور کوئی اپرچونٹی نہیں تھی تو وہ ٹیچنگ میں آ گئے. پھر وہ اتنا وقت گزر گیا کہ اب وہ اور کچھ کرنے کا ان کے ہمت نہیں رہتی. ٹیچنگ کے اپنے روٹین ہوتے ہیں, وہ کمفرٹ زون بھی آ جاتا ہے, اور پھر وہ ظاہری بات ہے پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ آگے نکل رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ رہے ہیں, تو اٹس اے تھینک لیس جاب. یہ ریوارڈ لیس ہے اور محنت ہے بہت زیادہ اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کب ہوتی ہے, اس کے میں دو پہلوؤں کے اوپر اس وقت روشنی ڈالوں گا. ایک تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں رات کو کچھ پر تیاری کروں لیکچر کی اور کچھ انفارمیشن کو اپلوڈ کروں اپنے دماغ میں, اور پھر اگلے دن آ کر میں اسٹوڈنٹس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دوں اس کو. ٹھیک ہے, پھر میں اگلے دن یہی کام کروں, کچھ اپلوڈ کروں, پھر آؤں اور پھر ڈاؤن لوڈ کر دوں. یعنی کہ آئی ایم آلویز ان دا گیونگ موڈ. میں بچے کو فلاں انفارمیشن دے رہا ہوں, میں فلاں کے اندر یہ ٹرانسمٹ کر رہا ہوں, میں فلاں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, میں یہ اور وہ سمجھتے ہی نہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. عجیب, وہ تو رسپانس بھی نہیں کر رہے, وہ تو انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے, وہ تو یہ بھی نہیں ہو رہا, تو وہ انتہائی بور قسم کے ہوتے جاتے ہیں. تو یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیچنگ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ از اباؤٹ گیونگ اسٹوڈنٹس نالج. میرا خیال ہے ان کا پیراڈائم چینج ہونا چاہیے. ٹیچنگ از آلسو لرننگ, یعنی کہ یہ ٹو وے ہے. آپ کچھ ان کو دے رہے ہیں اور ان سے کچھ لینا بھی ہے آپ کو. Not only you have to give something to them, but you also need to define how you will be gaining from their inquisitiveness, their experimentation, their observations, اور وہ. تو یہ جو ون وے اسٹریٹ ہوتی ہے جس میں آپ صرف گیونگ کر رہے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹ بھی ریسیونگ اور وہ گیونگ بھی پھر وہ ایک مونوٹونس طریقے سے ہے, تو وہ ریسیونگ بھی بس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے, وہ کنیکشن نہیں ہے وہ سارا. تو ٹیچنگ از اے ویری اٹ نیڈس ٹو بی انٹریکٹیو. ناٹ اونلی انٹریکٹیو کہ میں بس سوال پوچھ رہا ہوں وہ جواب دے رہے ہیں, اور یا وہ سوال کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. ٹیچنگ کو ورتھ وائل بنانے کے لیے آپ کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اپنا ٹیچنگ کہ آپ کی بھی لرننگ ہو. اور جب ہمارا جو گروتھ کا پرسیپشن ہے وہ لرننگ سے آتا ہے. اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی تو وہ لرننگ ہے. تو لرننگ کے لیے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. جب آپ بچوں کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. جب وہ چیلنجڈ ہوں گے, یعنی کہ ان کو آپ نے ایک بڑا پروجیکٹ دیا تو وہ اس کے اندر سے باؤنسرز آپ کی طرف بھی, تو آپ ڈک بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں, ان کے اوپر ہک بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. تو پہلی بات تو اس پیراڈائم کو چینج کرنا, اور یہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اسی پڑھانے کو اپنی لرننگ ایکسپیرینس میں تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ایک ڈیفینیشن آتی ہے, میں ایک ٹرم لکھتا ہوں اور پھر میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اپنا موبائل نکالیں اور اس کی مختلف, بلکہ آج کل تو میرا کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب میں ٹیکنیکل ٹرم بولتا ہوں تو میں پھر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنا موبائل نکال کر ذرا چیک کرو کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, پھر جو میرے ذہن میں ہوتی ہے وہ میں کچھ پوائنٹس اس کے لکھ دیتا ہوں, پھر ان سے پوچھنا شروع کرتا ہوں, اچھا آپ بتائیں آپ نے کیا پڑھا. تو اس کے اندر اگر دو چار اور چیزیں نکل آئیں تو وہ بھی لکھتا گیا.
پھر کسی اور سے پوچھا تو 3 4 6 ڈیفینیشنز کے جو اہم کی ورڈز ہوتے ہیں وہ لکھتا جاتا اور پھر اس کے بعد ان کو کنیکٹ کر لیتا ہوں. تو میرے ذہن میں 1 یا 2 ڈیفینیشنز تھی, 5 6 اور دوسری ڈیفینیشنز آ گئیں, تو آئی ہیو انکریزڈ مائی لرننگ. اور وہ انٹریکٹیو بھی تھا, وہ اسٹوڈنٹ نے وہ چیز کی تھی, اسٹوڈنٹ بھی سوچ رہا ہے اچھا یہ اس کے اندر ہے. یعنی کہ یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر میں صرف اپنی اپلوڈڈ چیز کو نہیں ڈال رہا, آئی ایم ناؤ actively engaged in transforming my learning while teaching, and that's a very worthwhile experience. So teaching is not only about giving knowledge, teaching is also about learning from the students, and there can be so many ways. کچھ لوگ بہت ہی انٹرسٹنگ اور انکوزیٹو قسم کے اسائنمنٹس دیتے ہیں جس کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ آ کر کام کرے, ایکسپلین کرے, اور پھر اس سے خود بھی سیکھتے ہیں اور پھر اپنی نالج کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے اہم ایک پوائنٹ ہے. اچھا, میں نے شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ میں صرف 2 پہلوؤں پہ اس پہ بات کروں گا, اس کے اور بہت سارے پہلو. دوسرا جو ہے وہ ایک کوٹیشن ہے جو میں بیان کروں گا. واٹ از دا ڈیوٹی آف اے ٹیچر اف ناٹ ٹو انسپائر. یعنی کہ ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رات کو جو نالج گین کی تھی وہ مجھے لوگوں میں ٹرانسمٹ کرنی ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کا کام نالج ٹرانسمٹ کرنا ہے ہی نہیں. واٹ از دا ڈیوٹی آف اے ٹیچر اف ناٹ ٹو انسپائر. یعنی کہ ٹیچر کی ذمہ داری انسپائر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ انسپائر کا مطلب کیا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ میں اس سبجیکٹ کے بارے میں شوق پیدا کرے, اس کے اندر سوال پیدا کرے, اس کے اندر جستجو پیدا کرے, بچوں کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ریسرچ کا جذبہ پیدا کرے. اس کی جو چیلنج ہوتا ہے مختلف کانسیپٹس کو آپس میں الائن کرنے کا, ان کی کانٹراڈکشنز یا ان کی الائنمنٹس تلاش کرنے کا, یہ بڑی انٹرسٹنگ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہوتی. تو وہ جو انسپائر کرنا ہے وہ ہے اس کی اصل ڈیوٹی. لیکن وہ ٹیچر جو صرف یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام جو مٹیریل اس کو اسائن تھا وہ بس مجھے ٹرانسمٹ کرنا ہے, میرا کام ختم ہو گیا, تو وہ کام نہیں کرنا. انسپائر کا ایک اور مطلب ہوتا ہے. انسپائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دینا. آٹو پائلٹ پہ جیسے جہاز ہے, آپ اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈالتے ہیں پھر وہ لے جاتا رہتا ہے. تو یہ آٹو پائلٹ پہ کیسے ڈلتا ہے, یہ غالباً میں کسی اور جگہ بھی بتا چکا ہوں یہ والی بات. کہ ایک ہمارے کلچر میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ عالم کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت کتابوں, کئی 100 کتابوں کے صحبت یا پڑھنے سے بہتر ہے, یا پتہ نہیں کئی 100 سال سے بہتر ہے. اس کا جو مقصد ہے وہ اس ایک لمحے میں عالم اسٹوڈنٹس کے اندر کیا پیدا کرتا ہے, وہ ان کے دل کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے, جس کھڑکی میں سے ایسی خوشگوار ہوا آنے لگتی ہے, ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد اسٹوڈنٹ خود ایکسپلوریشن پہ نکل جاتا ہے, ایک آٹو پائلٹ پہ چلا جاتا ہے اور بقیہ کام وہ خود 100 کتابیں خود پڑھتا ہے. تو وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس کے ہارٹ کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ, اس کے قلب کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اس قلب کے ساتھ کہ ذرے کو شہید جستجو کر دے. تو یہ جو شہید جستجو ہوتا ہے, یہ کیفیت پیدا کرنے کا نام
انسپریشن ہے. واٹ از دا ڈیوٹی آف اے ٹیچر اف ناٹ ٹو انسپائر. تو یہ دو کام کریں گے تو پھر یہ مسائل بورڈم کے نہیں. زبردست. کیا ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کرٹیکل مسئلے کے اوپر, کیونکہ یہ ایک بڑا کامن ایک سوسائٹی کے اندر ایک بیہیویئر بنتا جا رہا ہے ٹیچرس کا بھی, کہ ان کو یہ بات بالکل ریئلائز نہیں ہو پا رہی اور اس چیز کو وہ اس طرح سے بڑا نیگیٹو لیتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ایک ٹیچر کی ایک ٹپیکل روٹین بن گئی ہے کہ میں نے خود پریپیئر کرنا ہے اور بچے کو بس ڈیلیور کر دینا ہے, بس یہی میری زندگی کا سائیکل ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے. You see how the different perspective to approach a problem can resolve and open the doors for many opportunities within the professions. So Dr. Saab, thank you so much once again. This is very humbling experience with you as always. And यहाँ हम अपनी टॉक को conclude करते हैं. Thank you so much. See you in the next video.